صلوات بر محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات بر محمد. کافی سالوں کے بعد یہاں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے ہمارے دوست علماء مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں. اس میں مولانا مولوی علی محمد صاحب، مولانا صادق صاحب اور بہت سارے مومنین، جن سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه صلوات محمد. معزز سامعین، آپ سب روزے سے ہیں اور ہم نے آیت وہ پڑھی جس میں طعام کا ذکر ہے. صلوات پڑھی محمد. ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ مجالس انشاءاللہ السلام علیکم 2 چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو کہ ماہ مبارک رمضان ہے. ایک جسمانی بیماریاں اور ایک روحانی اور نفسانی بیماریاں. جسمانی بیماریوں کا علاج بھی طب معصومین اہل بیت کے ذریعے سے، اور نفسانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے. صلوات پڑھی محمد. حقیقت یہ ہے کہ جتنی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں وہ طعام سے لگتی ہیں، غلط غذا سے لگتی ہیں. پہلے ہم لوگ گھوڑے بگی پہ چلتے تھے، اب ترقی کر لی، گاڑی میں چل رہے ہیں، جہازوں میں اڑ رہے ہیں، مگر کھانے ابھی تک وہی گدھے گھوڑے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. ہاں جی، ابھی تک کھانے پینے میں ہم نے ترقی نہیں کی. پاکستان انڈیا سے کینیڈا آ گئے مگر کھانے وہی مکھن والے ہیں. ترقی کھانے میں نہیں ہوئی ہے، وہی لکیر کے فقیر ہیں. پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ اس طرح سے مچھلی کو کیوں کاٹ رہے ہیں کہ اس کی جو پوچھ ہے وہ باہر ہونی چاہیے، دم جو ہے اس کی پلیٹ سے باہر ہونی چاہیے. کہا دادی اماں اس طرح سے کاٹ دی تھی. دادی اماں غریب تھی، کے پاس بڑی پلیٹ نہیں تھی. صلوات پڑھیے محمد. اور یقین جانیے جتنی بیماریاں ہمیں لگتی ہیں وہ کھانے پینے سے لگتی ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے سورہ عبس میں 80 سورہ کا نمبر ہے، جا کے پڑھ لیں. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان جو تو کھا رہا ہے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے تیرے جسمانی زندگی کے لیے بھی، جسمانی صحت کے لیے بھی اور روحانی صحت کے لیے بھی. لہذا دیکھ کر کھا. آنکھیں بند کر تو کوئی نہیں کھاتا ہے، خدا کہتا ہے دیکھ کے کیا کھا رہا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. بہت، یعنی کوئی انسان آنکھیں بند بلکہ لائٹ جلا کے کھاتے کہیں کانٹا نہ پھنس جائے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. اے انسان دیکھ تو کیا کھا رہا ہے. کھانا بہت اہم ہے تیری زندگی میں، دنیا کی زندگی بھی اخروی بھی زندگی. کھانا بہت اہم ہے جس میں تو نے ترقی کرنی ہے. عزیزان گرامی، واقعاً پہلے جسمانی کھانوں پر بات کر لیتے ہیں، جسمانی صحت کی بات کر لیتے ہیں. واقعاً ہم نہیں دیکھتے یہ مرچ مسالے، اب تو پاکستان سے شان مسالہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے، دیکھتے نہیں. ایک زمانے میں اس میں اجینو موٹو ڈالتے تھے اور جب تحقیق کی تو اجینو موٹو ہے جو وہ سور کی چربی سے نکالتے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. وہ الحمدللہ اب نکال دیا گیا ہے کافی چیزوں سے. پھر علماء نے شور مچایا تو وہ تو بیکنے والے ہیں، ان کو جو کہیں گے وہ نکال دیں گے. تو اب دیکھیے کتنے سالوں تک مسلمان اسلامی ملک میں اجینو موٹو کھاتے رہے اور یقیناً وہ ثابت شدہ چیز ہے کہ وہ سور کی چربی سے نکلتا. یعنی کھانے پینے میں ہم بہت بے احتیاط ہیں، اسی لیے کولیسٹرول ہے، اسی لیے شوگر ہے، اسی لیے
عمر اللہ نے جو دی ہے، اگر کسی کو 80 سال تو وہ بندہ 50 سال قبرستان پہنچ جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد. اور یہ حقیقت، اللہ نے آپ کو 80 سال کی عمر دی ہے، 100 سال کی عمر دی ہے، لیکن ابھی کوئی جا کے آسمان پہ چڑھ کے، بلڈنگ پہ چڑھ کے چھلانگ لگا لے تو وہ مر جائے گا. اس کی عمر اللہ نے 80 سال کی، اس نے خود عمر ختم کر دی. جی ہاں، انسان اپنی عمر بڑھا بھی سکتا ہے اور گھٹا بھی سکتا ہے، یہ آپ کے اختیار میں. اللہ پاک نے 80 سال کی عمر دی، غلط غذائیں کھا کھا کے انسان 30 سال میں مر جائے گا. اور عمر بڑھا بھی سکتا ہے. اللہ نے عمر دی 40 سال کی، ہر روز صدقے پہ صدقہ دے رہا ہے، خیرات پہ خیرات کر رہا ہے، پروردگار اس کی عمر بڑھاتا چلا جائے گا. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اور یہ عمر بڑھانا آپ کے اختیار میں ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر عمر بڑھانا ہے تو بڑے بڑے گول بنا لیں زندگی کے، آپ کے ہاتھ میں. اب ریٹائر ہو گئے، کوئی گول ہی نہیں، زندگی کا مقصد نہیں. جس کا مقصد نہیں تو اسے قبرستان ہی جانا چاہیے، ہے ہی نہیں بیچارے کا مقصد، فضول ہے اس کی زندگی. گولز بنائیے، زندگی کے گولز. ہاں جی، اس پہ ہم سیمینار بھی کرتے ہیں. گول سیٹنگ بہت ضروری ہے. گولز بنائیے زندگی کے، کم سے کم 70 گولز بنائیں آپ زندگی کے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کریٹیوٹی بڑھے گی، خلاقیت بڑھے گی. جیسے لوگ جم میں جاتے ہیں نا مسلز بنانے کے، برین کے مسلز بنیں گے. برین کے مسلز بنانے ہیں تو گولز بنائیں. کیسے؟ قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا ہے فکر پر. افلا یتفکرون افلا یعقلون. فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آخر یہ دماغ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ آج سارے سائنسدان، برین اسپیشلسٹ اس پر متفق ہیں کہ اللہ پاک نے جو برین ہمیں دیا ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا کمپیوٹر نہیں بنا سکتا. اور برین میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم انسان 1% بھی یوز نہیں کرتے. 1% بھی ہم برین کو یوز نہیں کرتے. ہاں جی، سب سے بڑی نعمت یہ برین ہے. اور ہم فکر نہیں کرتے. فکر کریں گے تو برین یوز ہوگا. 1% برین کو یوز نہیں کرتے. یوز کیا کرتے ہیں؟ پیٹ کو کرتے. اسی لیے اس مہینے میں پیٹ پر اللہ نے تالے لگا دیے. صلوات پڑھ دے محمد. ہاں جی، زیادہ یوز ہم پیٹ کرتے ہیں. شکم، ڈائجسٹو سسٹم ہمارا ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اس مہینے میں ڈائجسٹو سسٹم ڈیکریز کرو، تھنکنگ کا سسٹم انکریز کرو. صلوات پڑھی محمد وآلہ. التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ. دیکھیے تھنکنگ کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی عبادت ہے. 1 گھنٹہ بیٹھ کے آپ فکر کریں، یتیموں کی کیسے مدد کروں، بیواؤں کی کیسے مدد کروں، یہاں ینگسٹر تباہ ہو رہے ہیں ان کی کیسے مدد کروں، اپنی کمیونٹی کو کیسے یونائٹ کروں، پاکستان میں شیعہ کلنگ ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں. 1 گھنٹہ فکر کریں. اللہ کے رسول فرماتے 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 70 years. اور ہم تھنک کرتے ہی نہیں. تھنکنگ اتنی بڑی عبادت ہے. 70 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ ہم برین کو یوز کریں. تو آپ عمر بڑھا سکتے ہیں. گول سیٹنگ کریں، گولز بنائیں. جتنے زندگی کے گولز زیادہ ہوں گے اتنی زندگی میں جاذبیت ہوگی، مزہ ہوگا، لطف ہوگا. کوئی غلط بھی گول انسان بنا لیتا ہے، آپ دیکھیں اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. کوئی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. ہاں جی، اسی کے لیے انسان جب گول پر پہنچتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. یہ گول کیا ہے؟ زندگی جو آپ کے مقصد کا ایم ہے، گول ہے.
آپ کی ساری خوشیاں اس سے مربوط ہیں. آپ جتنی خوشیاں بڑھانا چاہتے ہیں اتنے گول بڑھاتے چلے جائیے. صلوات پڑھی محمد والے. آپ نے زندگی گول بنایا کہ مجھے کینیڈین پاسپورٹ لینا ہے. کتنی محنت, کتنی جفا کشی, برف کے جہنم میں آ گئے. صلوات پڑھی محمد والے. وہ دبئی کے لوگ ہمارے یہاں گئے, میں نے کہ آپ جب وہاں گرمی کا جہنم تھا, یہاں برف کا جہنم. ایک جہنم سے نکل کے دوسرے جہنم آ گئے کہ تاکہ کینیڈین پاسپورٹ مل جائے, کیونکہ گول بنا لیا. ہاں جی, جو چیز بھی گول بنا لے جب وہ حاصل ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. حالانکہ غلط بھی گول ہو تو بھی انسان خوش ہوتا ہے. یعنی خوشیاں آپ کے ہاتھ میں, جتنے گول زندگی کے زیادہ بنائے, مگر گول ایسا ہو جو حقیقی گول ہو, جو واقعاً حقیقی گول وہ ہو کہ یہاں بھی خوش ہو وہاں بھی خوش ہو. صلوات پڑھی محمد وال. ہاں جی, حقیقی گول وہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان خوش رہے, آخرت میں بھی خوش رہے. یہ نہیں کہ یہاں پر خوش ہو اور وہاں پر افسوس کا ہاتھ ملتا رہے. نہیں, یہاں بھی خوش ہو وہاں بھی خوش ہو. جتنے گول زیادہ بنائیں گے اتنی خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اور انعام بھی دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آج کون جیتا ہے. تو کم, مجمع کم ہے, تاکہ انعام بھی ہمیں کم دینا پڑے گا. صلوات پڑھی محمد والے. انعام میں ہم آپ کو تعویذ دیں گے. اس میں 25 تعویذ ہے. نظر بد سے بچنے کا, رزق بڑھنے کا, اولاد ہونے کا, حفاظت کا 25 تعویذ ہیں جن کو ہم نے اکٹھا کیا, اور پورا قرآن مجید. اور ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس وقت سنتے بھی جائیں اور گول بناتے بھی جائیں. ٹھیک ہے. یعنی اب دیکھیں کہ کس کا برین کام کر رہا ہے. تھنک کرنا شروع کریں. اکثر مجلس میں سنتے ہیں کوئی تھنک نہیں کرتا, کوئی مولوی سوچواتا نہیں ہے کہ سوچو بھی. صلوات پڑھی محمد. آج ایکسرسائز ہم دے رہے ہیں کہ صرف کان استعمال نہ کریں, برین بھی استعمال کریں, سوچیں. دیکھیے, آپ نے 70 گول بنانے زندگی کے. 10 گول بنائیے تعلیمی. تعلیم کتنی ہونی چاہیے آپ کی؟ ایک مومنہ کی تعلیم کتنی؟ بس میٹرک پڑھ لے, ایم اے پڑھ لے, بس یہی ہے؟ نہیں. من المہد الی اللحد حدیث کہہ رہی ہے قبر کے کنارے تک پڑھتے رہو. اگر قبر تک کنارے تک پڑھتے رہیں تو ہر مومن 5 پی ایچ ڈی کر لے گا. ہاں جی. اور اس وقت پتہ ہے سب سے زیادہ پی ایچ ڈی دنیا میں کہاں ہے؟ کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے, اسرائیل میں. صلوات پڑھی محمد والے. ہاں, یہ شرم کی بات ہے. ہاں جی. آپ ایجوکیشنل گول بنائیں. اب آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے پڑھنا. آپ 10 ایجوکیشنل گول بنائیے, اور جو یہ مجلس کے بعد لکھ کے لائے گا اسے تعویذ ملے گا. صلوات پڑھی محمد والے. بنانے ابھی ہے. 10 ایجوکیشنل گول بنائیے, اور 10 اکنامیکلی اقتصادی گول بنائیں کہ میری اقتصاد, میری قوم کی اقتصاد, ملت کی اقتصاد کس طرح سے بہتر. 10 اقتصادی گولز بنائیے, اور 10 اسپریچول گولز بنا کے دیکھیں کہ اسپریچولی, روحانی طور پر میں کیسے ترقی کروں. اگر کاغذ قلم ہے تو شروع ہو جائیے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. ٹھیک ہے. آپ مجھے جو بھی لکھ کے بھیجے گا, ای میلز بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو انعام ملے گا. jahankazmi@gmail.com. 10 اکنامیکلی اقتصادی گولز بنائیے. سوچنا شروع کریں تو یہ عبادت ہے. 1 گھنٹہ سوچیں گے, عبادت. اور 10 گول بنائیے ہیلتھ کس طرح سے اچھی رہے. میری ہیلتھ, میرے بچوں کی ہیلتھ. 10 ہیلتھ کے گول بنائیں کہ کون سی غذا مجھے کھانی چاہیے
تاکہ میں ہیلتھی بنوں. یاد رکھیے جو ابھی جوان ہیں، جن کے بچے آنے والے ہیں، غذا کے ذریعے سے آپ کا بچہ عظیم الشان انسان بن سکتا ہے. میموری بھی اس کی زیادہ، عقل بھی اس کا زیادہ. یہ سب غذا پر ہے کہ ماں کیا کھا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے. حمل کے دوران اگر 9 مہینے ماں کنٹرول کرے، صحیح غذا کھائے، صحیح دعائیں پڑھے، صحیح اعمال کرے، تو ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سب غذا پر ہے. توجہ فرمائیں اس کے اثرات. تو 10 جو ہے ہیلتھ وائز گولز بنائیں کہ کس طرح سے ہم ہیلتھ کیئر پیدا کریں، کانشیس پیدا کریں. کتنے لوگ ہیں بہت قابل ہیں مگر ہیلتھ کیئر کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہے. وہ بیچارے 10-20 سال اسپتالوں میں ہی رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، آپریشن اسی میں ختم ہو جاتے ہیں. 10 ہیلتھ گولز بنائیے اور 10 گول بنائیے کہ کیسے ہم کمیونٹی کو اوپر لے جائیں. ہماری کمیونٹی اس قدر زیادہ ہے مگر ہماری کمیونٹی کتنے لوگ اپنے ابھی تک پارلیمنٹ میں بھیجے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ کتنے آپ کے وزیر ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور کتنی کمیونٹیز ہے جن کی تعداد ہم سے آدھی نہیں ہے، ان کے 20-20 بندے پارلیمنٹ میں. کیوں ہم نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ شعور ہی نہیں ہے، کسی نے دلایا. ہم الگ الگ رہتے ہیں. جو اصل مضبوط اور کامیاب قومیں ہوتی ہیں وہ کٹھی رہتی ہیں، ووٹ کے پاور کو ضائع نہیں کرتے. 70,000 شیعہ ہیں مگر آپ کا ایک آدمی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، کیونکہ آپ بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی سوسائٹی نہیں ہے. اگر 70,000 لوگ ایک ایریا میں کٹھے رہیں تو ان کے ووٹ کے پاور. آپ یہ گولز بنائیں کیسے کمیونٹی ہماری اوپر آئے. ہاں جی، ہم 70,000 ہیں اور دنیا میں سب سے مظلوم ترین اس وقت شیعہ قوم ہے. ہر جگہ پہ شیعہ کا قتل عام ہو رہا ہے. لہٰذا اگر آپ یہاں مضبوط ہوں گے تو آپ ان شیعوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بکھرے ہوئے ہیں تو آپ مدد ان کی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھی محمد. دیکھیں جو کچھ بھی ہے تھنکنگ سے ہوا. پاکستان بنا یہ سوچ سے ہی چیز ہوتی ہے نا، تھنکنگ سے. ایران میں انقلاب آیا یہ سوچ ہے. جتنے بھی انقلابات ہیں یہ برین سے آتے ہیں، سوچ سے آتے ہیں. اگر آپ بھی سوچنا شروع کریں، ہر فرد ہمارے قوم کا سوچنا شروع کرے تو ہمارے سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. اب میڈیا 10 گول بنائیے. میڈیا آج شہرگ حیات ہے. کس طرح سے ہمارا میڈیا پر کنٹرول ہو. جس کے پاس میڈیا نہیں اس کی زندگی نہیں، وہ قومیں تباہ ہیں. اس وقت ہمارے پاس میڈیا میں کوئی حصہ نہیں ہے. خصوصاً پھر بھی کچھ نہ کچھ انگلینڈ میں ہو رہا ہے. آپ کے کینیڈا میں تو ایک ٹی وی اسٹیشن نہیں ہے آپ کے پاس. 70,000 لوگ ہیں، آپ کا کوئی میڈیا نہیں ہے. بالکل وہ مردہ قوم ہے جس کے پاس میڈیا نہیں ہے. اس قوم کا کوئی فیوچر نہیں ہے جس کا کوئی میڈیا نہیں ہے. لہٰذا آپ 10 گول بنائیے. سوچئے کیسے ہم میڈیا کریٹ کریں، کیسے شیعوں کے ہاتھ میں میڈیا ہو. اور 10 گول بنائیں بزنس گول. کس طرح سے شیعہ قوم کا ایک نیٹ ورک ہو دنیا میں. ایک آدمی ہے ترک، فتح اللہ اس کا نام ہے. اس نے 2,500 اسکول بنائے ہیں، 100 کے قریب کالجز اور یونیورسٹیز ہیں. اور پوری دنیا میں ترکوں کا ایک بزنس نیٹ ورک بنایا ہے. ترکی میں سارے سیاسی پارٹیوں سے وہ زیادہ مضبوط ہے. ایک انسان ہے. سوچ فکر سے چیزیں بنتی ہیں. کیوں آج شیعہ مظلوم ہے مگر ہمارا کوئی بزنس نیٹ ورک نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں. سوچئے، فکر کریں، ہر بندہ سوچے. 10 گول بنائیں کہ بزنس میں ہمارا دنیا میں ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے مضبوط. اور 10 گول بنائیے کہ ہمارے وہ ادارے یونیورسٹیز اور کالجز ہونے چاہیے. اس وقت دنیا میں یورپ امریکہ میں شیعوں کا ایک یونیورسٹی نہیں ہے. کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ وہ قوم کیسے
ترقی کرے گی جس کا ایک یونیورسٹی نہیں ہے. اور وہابیوں کے انگلینڈ یورپ میں 10 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مولویوں کو، ان پڑھ مولویوں کو بھی مکے مدینے سے پی ایچ ڈی کرا لیتے، آ جاتے ہیں انگلینڈ میں، وہاں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرا لیتے. پوسٹ ڈاکٹریٹ 1 سال میں ہوتا ہے. اب پوسٹ ڈاکٹریٹ نہ پاکستان میں ہوتا ہے نہ ایران میں ہوتا ہے، غریب ملکوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہ وہابی مولوی جو ہے پاکستان پہنچ جاتا ہے. کراچی یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر کی سیٹ خالی ہوئی، انٹرویو میں کوئی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا کہ انگلینڈ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ. اس طرح سے انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، جتنے اسلامی ملک ہیں پورے یونیورسٹیز پہ وہابی چھا گئے. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارا ایک یونیورسٹی نہیں. ہم نے پاکستان میں کئی لوگوں کو پی ایچ ڈی کروایا تھا. کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کریں، کوئی یونیورسٹی مانتی نہیں، کہتی جس یونیورسٹی سے کیا ہے وہیں سے پوسٹ ڈاکٹریٹ. کہ پوسٹ ڈاکٹریٹ میں یونیورسٹی کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، 500 پاؤنڈ فیس ہے. وہ انہیں کو کراتے جو ان کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا. ہمارا ایک یونیورسٹی نہیں ہے کہ یونیورسٹی نہیں بنا سکتے. یونیورسٹی اس وقت سب سے بڑا بزنس ہے. یہ ریسیشن چل رہا ہے، یہ اتنے پرابلمس ہیں، پھر بھی یونیورسٹیز کی فیس پہلے 10,000 پاؤنڈ یا 15,000 پاؤنڈ ہو گئی ہے. یونیورسٹیز لاسز میں نہیں ہے، سب سے بڑا بزنس ہے. کیوں ہم اس بزنس میں نہیں آ رہے؟ یہ جو منسٹر ہے، سفیر ہے، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں. حکمران یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں. ہماری ایک یونیورسٹی نہیں ہے دنیا میں، یعنی یورپ امریکہ کی دنیا میں. یہ شرم کی بات ہے. سوچیں کس طرح ہم اپنی یونیورسٹیاں بنا. اب کتنے گول ہو گئے؟ 70 ہوئے؟ نہیں ہوئے؟ ہاں 60 ہوئے، 80 ہو گئے. ایک گول بنائیں کہ کیسے ہم روحانی طور پر اوپر جائیں. اور میں تھوڑی ہنٹ بھی بتا دوں، اس روحانی طور پہ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کیسے امام زمانہ سے ملاقات ہو. صلوات پڑھی محمد. یہ تھنک کرنا شروع کریں کہ مجلس چل کے پھر چلے گئے نہیں، گھر جا کے بھی سوچیے. اور ای میل میں نے بتا دیا، دوبارہ کہتا ہوں، jankazmi@gmail.com. آپ بھیج دیں، انشاءاللہ انعام ملے گا آپ کو. مگر انعام سے بڑا انعام یہ تھنکنگ ہے. یہ خود 1 گھنٹہ آپ سوچیں گے، یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ممکن ہے کہ ایک ہماری بہن، ایک ہمارا بھائی ایسی بات سوچ لے جس سے قوم کی تقدیر بدل جائے. تقدیریں فکر سے بدلتی ہیں. فکر پیدا کریں عزیزان گرامی. کریٹو جو بچے پیدا کریں، بچوں کو ٹریننگ دیں کہ وہ کریٹو بنے، سائنٹسٹ بنے. یہی قوموں کی تقدیریں بناتے ہیں. آج سب سے زیادہ مظلوم شیعہ ہیں. پاکستان میں ہر روز شیعہ شہید ہو رہے ہیں، شام میں ہر روز شیعہ شہید ہو رہے ہیں، عراق میں ہول سیل میں دھماکے ہو رہے ہیں. 500 400 حساب کریں تو ہر ان ملکوں میں کہیں 500 مہینے میں، کہیں 200 مہینے میں، یہ فگر ہے. شام میں، لبنان میں، ہر جگہ شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے. تو اس وقت کتنی ضرورت ہے کہ ہمیں مفکر چاہیے، ہمیں کریٹو لوگ چاہیے جو ان پرابلمز کے سالوشن تلاش کریں. اور یقیناً ہر پرابلم کا سالوشن ہے اگر ہم سوچنا شروع کریں. صلوات پڑھی محمد والے. تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہو گئی. اب بھی مجلس کے بعد بھی ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سوچ کے بتائیے اس کے سالوشن کیا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ مہینہ فکر کا ہے، سوچنے کا ہے، اور یہ مہینہ صحت یاب ہونے کا ہے. جو بھی بیماری ہے اس کا انشاءاللہ علاج قرآن اور حدیث سے عرض کریں گے. پہلے جسمانی بیماری. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. دیکھیے قرآن مجید میں بھی ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن ہم نے سوچا نہیں ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں وہ دل کی بیماریوں سے. سب سے زیادہ ڈیتھ جو ہو رہی دل کی بیماری، ہارٹ ڈیزیز. اور ہارٹ ڈیزیز کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی. اور ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں
وتین والزیتون وتین والزیتون وتین والزیتون. مگر کتنے تو پاکستان انڈیا میں ایسے انہوں نے زیتون کبھی کھایا بھی نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. ہاں جی زیتون بیچاروں نے دیکھا بھی نہیں ہے, بس پڑھنے کی حد تک, ثواب کی حد تک. اللہ قسم کھا رہا ہے دو چیزوں کی, یقیناً اس میں فائدہ ہے, بے پناہ فائدہ ہے. ایک انجیر کی قسم, ایک زیتون کی قسم. اب جاپانیز کی ریسرچ اور جامعۃ الازہر کی ریسرچ عرض کر رہا ہوں, انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. انسان کے برین میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو شارٹ میں MT کہتے ہیں. 35 ایئرز کے بعد یہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی اور اسی سے انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. MT 35 ایئرز اور 60 ایئرز کی ایج میں یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, ڈکریز, پروڈیوس نہیں ہوتی. پروٹین ہے ایک جس کی وجہ سے ہارٹ بھی ہیلدی رہتا ہے, میموری بھی اسٹرانگ ہوتی ہے, بریدنگ بھی پاورفل ہوتا ہے, کئی چیزیں جو انسان بہت ہیلدی رہتا ہے. 35 ایئر سے ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی. اب جاپانیز کام کر رہے تھے کہ یہ ایج فیکٹر, جو اولڈ ایج کی بیماریاں آتی ہیں, بوڑھا انسان ہوتا ہے, اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے. تو وہی MT تلاش کر رہے تھے پلانٹس میں, کہ پلانٹس کے سورس کے ذریعے سے انسانوں کو وہ غذا میں دیا جائے, انجیکشن میں, کیونکہ یہ پروڈیوس تو نہیں ہو رہا ہے اگر 60 ایئرز کے بعد, تو کیسے اسے پروڈیوس کیا جائے. اور انہوں نے جا کے معلوم کیا تو دو چیزوں میں MT ہے, ایک انجیر میں, ایک زیتون میں. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اس کمبائنیشن سے MT انسان کی باڈی کو مل جاتا ہے. اچھا, اب یہ ریشو تلاش کر رہے تھے کہ سب سے بیسٹ ریشو کیا ہے تاکہ MT زیادہ ہو. 60 ایئرز کا وہ آدمی ہے, اس کا حافظہ خراب ہو رہا ہے, اس کے ہارٹ ڈیزیزز ہیں, تو ریشو تلاش کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ریشو جو ہے 1 فگ اور 7 اولیوز, یہ بیسٹ ریشو ہے. اب اس کے ساتھ ایک مسلمان جامعۃ الازہر کا ڈاکٹر طہا, اس نے جب ریسرچ کی تو پورے قرآن میں 1 مرتبہ انجیر کا ذکر ہوا ہے, 7 مرتبہ زیتون کا ذکر ہوا ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. ایک مرتبہ انجیر کا ذکر ہوا ہے, 7 دفعہ اولیوز کا. اور جب یہ ریسرچ ان جاپانیز کو دکھائی گئی جو اسی پہ کام کر رہے تھے, تو جو ان کا گروپ لیڈر تھا وہ مسلمان ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. ہم صرف تین و زیتون پڑھنے تک ہی محدود رہے. ہاں جی, یہ بیس چیز ہے. کولیسٹرول بھی ختم کرنے کے لیے, حافظے بڑھانے کے لیے بھی, کیا, 3 اور زیتون, اور ریشو بھی آپ ناشتے میں. اور ایک ذکر اور بھی بتا دو, صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہ ہم نے خود بھی آزمایا ہے. جس کو بھی حافظہ بڑھانا ہے نوٹ کر لیں. 41 دن صبح انجیر کھائیے نہار منہ, 1-2 انجیر, مگر اس آیت کے ساتھ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. نوٹ کر لیں آیت کو, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بیچ میں ناغہ نہ آئے. آپ خود فرق محسوس کریں گے کہ اگر پہلے 1% تھا تو اب 2 یا 3%, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ حافظہ تیز ہو جاتا ہے انجیر اور اس آیت کو ملا کے. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. اب انشاءاللہ حافظے کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے, کن آیتوں سے پڑھتا ہے, کن اذکار سے, کن نمازوں سے, کس غذا سے حافظہ انسان کا بڑھتا ہے. ہر دن انشاءاللہ کچھ باتیں جسمانی صحت کی اور کچھ باتیں روحانی صحت کی, کیونکہ اللہ پاک نے بیلنس رکھا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. میرے اللہ دنیا بھی میری بہتر کر دے,
آخرت بھی بہتر کر دے. اور یہ خوبصورتی ہے قرآن کی کہ جتنی مرتبہ دنیا کا لفظ آیا ہے اتنی مرتبہ آخرت کا لفظ آیا ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. کیونکہ ہم مولوی بیلنس نہیں کرتے, صرف آخرت آخرت کی باتیں کرتے ہیں, لوگ بھاگ جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آلہ. دنیا بھی دکھانی ہے, آخرت بھی دکھانی ہے, تاکہ دونوں لوگ مل کے آگے چلیں. اب آئیے نفسانی بیماریاں, روحانی بیماریاں, اب یہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے بھی جسمانی میں نے کہا کولیسٹرول سبب ہے ہارٹ کی ڈیزیز کا, تو یہ نفسانی بیماریاں جو ہیں ان میں انسان مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آلہ. روٹس کیا ہے, ریزنز کیا ہے؟ بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. غصہ ہے, تکبر ہے, ریا ہے, حسد ہے, بہت ساری چیزیں. کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ دیکھیے اللہ پاک نے انسان کو بہت سارے ایموشنز دیے ہیں, لاٹ آف ایموشنز. کوئی انسان نہیں جس کے پاس ایموشن ہو. ایموشن نہیں تو مردہ ہے. ہر انسان کے اندر ایموشن ہے, لاٹس آف ایموشن. ہر ایموشن, مثلا اینگر از ایموشن, غصہ ایموشن. سیکس از ایموشن. نیگیٹو تھنکنگ از ایموشن. یہ سارے ایموشن. فرض کریے اگر اینگر کسی پہ کنٹرول کر لے, کوئی ایموشن بھی, اگر آپ کو غلام بنا لے, آپ کے برین پہ کنٹرول کر لے, تو یقین جانی آپ کی دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد, کچھ نہیں رہے گا. ایک غصہ انسان پہ کنٹرول کر لے, انسان قاتل بن جائے گا. ہاں جی, دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. ایک غصہ کنٹرول کر لے. اگر غصہ آپ پہ حاوی آ جائے, 100 سال کی عبادت ایک لحظے میں برباد ہو جائے گی. ایک لحظے. 70 سال آپ نے ایک یتیم کو پالا, یتیم کو پالنا کتنا ثواب ہے؟ ہاں جی, جنت ہے. صرف سر پہ ہاتھ پھیریں یتیم کے تو جتنے بال نیچے آئے اتنے گناہ معاف, اتنی نیکی. یتیم. اور آج کتنے یتیم بیچارے ہر دن شہید ہو رہے ہیں پاکستان, کتنے یتیم ہیں بیچارے. آپ اسپانسر کریں تو آپ کا ٹیکس بچتا ہے, یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ٹیکس سے پیسے سے وہ یتیم پال سکتے ہیں آپ, وہ بھی لوگ نہیں کرتے. اس قدر ہمارے لوگ پیچھے ہو گئے. کچھ آپ جیب سے نہیں دیں گے, آپ کا ٹیکس کٹے گا وہ بچے کی جتنا خرچہ ہے. امریکہ میں بھی یہ قانون ہے, میرے خیال میں یہاں بھی ہونا چاہیے. ایک بچہ یتیم ہر بندہ اسپانسر کر سکتا ہے. جنت ہے, جنت. ہاں, آپ جیب سے پیسہ نہیں جا رہا, آپ کا ٹیکس کٹے گا. وہ بھی لوگ نہیں کرتے. یتیم کو 70 سال پالا آپ نے, آپ غصے میں آ گئے اور صرف ایک جملہ کہہ دیا, نمک حرام. میں نے تجھے پالا ہے, تو میری بات نہیں سنتا. خدا قرآن میں کہتا فلا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى. عمل باطل ہو گیا اگر تو نے احسان جتلایا اور اسے نمک حرام کہہ کے اذیت پہنچائی. 70 سال کا عمل ایک جملے میں نے برباد کر دیا, ایک غصے نے برباد کر دیا. یہ ایموشن ہے. کوئی ایموشن بھی اگر آپ کو کنٹرول کرتا ہے, آپ حیوان سے بدتر ہو سکتے ہیں, قاتل ہو سکتے ہیں, کافر ہو سکتے ہیں. یہی غصہ آ جائے انسان باپ سے بد اخلاقی کرے گا, ماں سے بد اخلاقی کرے گا. اسی طرح سے سیکس بھی ایموشن ہے. اگر یہ سیکس ایموشن انسان پہ کنٹرول کر لے, انسان خنزیر سے بدتر ہو جائے گا, ریپ کرے گا, کسی کی عزت لوٹے گا, کسی کو قتل کر دے گا. ایموشنز کا علم حاصل کرنا واجب ہے کہ کیسے ہم ایموشنز پہ کنٹرول کریں اور کوئی ایموشن ہم پہ کنٹرول نہ کرے. یہ واجب ہے علم, ورنہ کبھی بھی آپ برباد ہو سکتے ہیں, کبھی بھی برباد ہو سکتے ہیں. دنیا آخرت آپ کی برباد ہو سکتی ہے. ایموشنز پہ کنٹرول حاصل کرنے کا علم ہر انسان پر واجب ہے, واجب ہے, یہ مستحب نہیں ہے. کیونکہ آپ کے دین کو خطرہ ہے, ایمان کو خطرہ ہے, خاندان کو خطرہ ہے, ہر چیز کو خطرہ ہے. کہ ایموشنز یہ اصل ہے, اور یہ ایموشنز کا علم یہ معرفت النفس کا ایک شعبہ ہے کہ
کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے خود کو پہچان لیا اسی نے خدا کو پہچان لیا. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اذان میں کتنا ٹائم ہے؟ 2 منٹ. ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ دعائے جوشن کبیر کی تفسیر بھی بیان کریں گے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. دیکھیے دعائے جوشن کبیر ہم صرف شبہائے قدر میں پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں اعظم ہے. یہ زندگی کی ہر مشکل کا حل ہے. ایسی دعا کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں، کل انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی. اور ایموشنز پہ بھی یہ نسخہ ہے آزمایا ہوا. کتنی بھی مشکل ہو، کوئی ناممکن ہو، کوئی لا علاج بیماری ہو، 7 مرتبہ گھر کے بندے مل کے، اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا ہے تو 7 بندے اگر مل کے پڑھیں گے تو 7 مرتبہ ہی ہو جائے گا. ایک بندہ ہوگا تو اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہوگا. 7 مرتبہ اگر دعائے جوشن کبیر کو 7 دن مسلسل پڑھیں تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. یہ آپ آزما کے دیکھیے گا. کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مشکل ہو، یہ اصلاً ایک خزانہ ہے، کنجی ہے. مشکل کشائی کے لیے بہترین ہتھیار ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا. ہم صرف شبہائے قدر میں پڑھتے ہیں اور 4 سال بھول جاتے ہیں. جب بھی کوئی بیماری ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، آپ 7 بندے ہیں تو 1 مرتبہ لے 7 مرتبہ پڑھیں تو اچھا ہے. لیکن اگر بندہ ایک ہے یعنی 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 دن کنٹینیو اسے کرنا ہے، آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جسمانی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کریں اور نفسانی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کریں. پروردگار اس ماہ مبارک میں ہم سب کو زیارت امام زمانہ نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جو بھی مومنین جو دعائیں لے کر آئے ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحومین مومنین مومنات کے لیے. بسم اللہ.